ہاں آواز کا یہ کہ کنٹرول صرف احتیاط ہے. ہم لوگ کچھ بد پرہیزی کرتے ہیں. مثال کے طور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں بہت زیادہ، آئس کریم، کولڈ ڈرنک، یہ ٹھنڈی چیزیں اس گرم گلے کے لیے نقصان دہ ہے. اسپیشلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینا. ہم نے آئلی چیزیں کھائی ہیں، پانی پئیں گے، لازمی بات ہے وہ پانی تو اس آئل کو جمائے گا، جس کا رزلٹ یہ نکلے گا آواز کی پچ آپ کی نہیں ہوگی، آواز اٹھا نہیں سکیں گے، کنٹرول نہیں ہوگا. اور یہ ایک دو چیزوں سے احتیاط کریں، اے سی کا استعمال کم ہو اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم ہو تو پھر آواز کا کوئی پرابلم نہیں. آپ نے دیکھا ہم تقریباً 15-16 دن سے ہر دن پروگرام میں، اور ہر دن الحمدللہ 1.5-2 گھنٹے پروگرام ہوتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ کوئی چیز لینی ہے، بس تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. اور آپ ایکو بھی پسند نہیں کرتے؟ ہاں میں ذاتی طور پہ ایکو ساؤنڈ پسند نہیں کرتا. وجہ یہ ہے اکثر جب ایکو ساؤنڈ والے آتے ہیں میں کوشش کروں ایکو کم کروں، کیونکہ میں جو میسج دے رہا ہوں، جو میں نعت پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی نظم پڑھ رہا ہوں، وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ سمجھے، وہ سنے. ایکو کی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تو سہولت ہوگی، سننے والے کو تو میرا میسج نہیں جائے گا. جب اس کو میرا پیغام نہیں سمجھ آئے گا ظاہر سی بات ہے اٹھ کے چلا جائے گا، یا تھوڑی دیر بیٹھے گا برکت کے لیے بولے گا ہو گیا چلا جاتا ہوں. لیکن جب وہ میسج سنے گا اور سمجھے گا، نعت کے بیچ میں ہم اس کو تھوڑا بولتے بھی ہیں تو اس سے وہ پھر کنیکٹ رہتا ہے. وہ 2-2 گھنٹے کی بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کی مطلب کی چیز مل رہی ہے. تو ایکو ساؤنڈ سے سننے والے پہ بھاری ہوتا ہے. ہم اپنی نعتوں میں بھی ایفیکٹس بہت کم رکھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ. مطلب ضرورت ہو تو کر لیں، ورنہ میرے اسٹوڈیو والے ساتھی ان کو پتہ ہے میں منع کرتا ہوں کوئی ایفیکٹس نہ ڈالو، کوئی پوسٹ نہ ڈالو. پلین چیز زیادہ سنی جاتی ہے، وہ طبیعت پہ بھاری نہیں ہوتی، اس کو سننے کا مزہ بھی آتا ہے اور سری بات ہے اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے، تو آپ کا پیغام بھی اچھے طریقے سے جاتا ہے. تو جو ساتھی بہت سارا ایکو یوز کرتے ہیں تو میں ان کو بھی یہ میسج دوں گا کہ ایکو سے سامنے سننے والا پریشان ہوتا ہے. آپ کی جو آواز ہے، آپ جو سنانا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ایکو کے بغیر اچھے سے سمجھ آ سکتے ہیں. بس میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ نعت پڑھنے سے پہلے نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ میرے نانا جی نے مجھے سکھایا تھا، تو یہ پڑھ لیا کریں. اور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں گانے کی طرز نہ ہو. نظم اور چیزیں، نعت ہو، نعت ہے ہمارا ایمان. ہم قرآن کو گانے کی طرز پر نہیں پڑھ سکتے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گانے کی طرز پر کیسے پڑھیں؟ تو اس میں تو روحانیت نہیں آئے گی. مزہ تو آئے گا پڑھنے میں، تاثیر نہیں ہوگی، روحانیت نہیں ہوگی. پہلی تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ نعت ایک ایمان سمجھ کر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت، کعب بن رواحہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ سارے شعراء رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شاعر. بلکہ حضرت حسان کے لیے حضور اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس. یہ حضرت حسان کے لیے دعا ہے. کوئی شاعری میں حضور کو کچھ کہتا، حضرت حسان جواب میں شاعری کہتے حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. یہ سنت صحابہ بھی ہے، پھر قرآن میں بھی ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تروا انهم فی کل واد یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان والے، نیک اعمال والے شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا. تو شعراء، شاعری سے بہت بڑا دین کا کام آدمی کر سکتا ہے. اکابر کے قریب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں. تو جو نعت خواہ ہیں بالکل شوق نہیں، اس کو عقیدت سمجھ کے ہم کریں. اور دیکھیں جو رزق کی تلاش کے لیے اس کو ہم نہ پڑھیں. جو نصیب میں ہے، نصیب کا یصیب ولو کان تحت الجبل. دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو عقیدہ اور یقین سمجھ کے ہم کریں گے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تو کتے کو بھی کھلاتے ہیں. اللہ ہر کسی کو روزی. ہاں اپنا ایمان سمجھ کے ہم اس کو پڑھیں. ماشاء اللہ بہت ایسے شاعر ہیں، بہت ایسے نعت پڑھنے والے جو ایسا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا، بہت آگے تک گئے. اور باقی کچھ چیزیں ہیں، ہم یہاں پر تو پازیٹیو ہی بات کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نعت کے آداب کے خلاف. ایک پیسے پھینکنا، میں وہ پہلا انسان ہوں جس نے اس چیز کو روکا ہے پاکستان میں. اگر سے مجھ سے بہت ناراض ہوئے، میں نے کہا یار میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کی قیمت نہیں ہے. آپ اس کو، وہ جو پیسے پھینکنے آ رہے ہیں سب اس کو دیکھ رہے ہیں. جو اتنا ماحول بنا، اتنی بات جو دل میں جا رہی ہے وہ سب خراب ہو گئی. تو لہٰذا یہ ایک پیسے جو پھینکنے والے ہیں ان کو بھی بولوں گا یہ اداب کے خلاف ہے، نعت کے بالکل اداب کے خلاف ہے. اس کو بالکل ختم کریں. اور جو نعت پڑھنے والا ہے وہ اپنے کو فوکس رکھے اور اس نعت کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث سنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی واقعہ سنایا تھا کہ وہ مزید جامع ہو جائے. تو انشاءاللہ اپنا حلیہ بھی ایسا ہو کہ صرف لوگ آپ کی نعت نہیں سنتے، بعد کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ کیسا ہے. اسٹیٹ پہ جو بڑے سارے ہی بزرگ ہیں بھائی،
جس کو بھی بٹھاؤ. اصل تو یہ بات کی آپ کی لائف کیسی ہے, آپ لوگوں سے کیسا بیہیویئر کریں, آپ کی ایک ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا عمل سے بھی لوگوں کے اندر اچھا تاثر جائے گا, تو پھر لوگ ہماری آواز کو بھی اچھے سے سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کا میں بھی خیال کروں, میرے سننے والے بھی خیال کریں گے, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.